شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے. راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی. تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ. حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے. شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے نو تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے. شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے. اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا. اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں، تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا. جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی. جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا. او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا. او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا. ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا. ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا. اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا. سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسا دیا، چوما اسے. تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے. ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا. اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی. اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بات نہ آیا. تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں. آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں. نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے اور رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں.
اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود، مرد راہ راہ بوریا قالین بود، زاں کے خستش عاقبت بالین بود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔ پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا عائشہ ہوئی تو تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو۔ ہر روز نئے سوٹ، نئے سوٹ، نئے کپڑے، نئے کپڑے، نئے کپڑے، اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے۔
اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا، اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا؟ اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی، ان کو مارا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ، اللہ والے عالم گزرے ہیں، ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان، سبحان اللہ، ساری رات سارا دن، کسی نے 50 برس، کسی نے 40 برس، کسی نے 60 برس، کسی نے 30 برس، رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت۔ تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چگلی کری، انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چھاؤنی بنائی ہے، یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے۔ مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے، کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا، چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو۔ انگریز پھر ہوشیار تھا، انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے۔ حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے، انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا، جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے، کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں، میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں۔ دشمن اعتراف کرتا ہے، دشمن اقرار کرتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دیا، حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے، دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا، ہندو تھا وہ، مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو، جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا، جو خدا اتنے حسین، اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے، اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا۔ سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے۔ علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، پوری امت میں سے، ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو۔ تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابع داری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے۔ اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں،
اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی، اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا وہاں۔